اور مشرق وسطیٰ میں اگرچہ جنگ بندی ہے لیکن جنگ بندی نازک مرحلے میں داخل ہوئی ہے، کیونکہ تہران اور تل ابیب میں بیانی جنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لگاتار پے در پہ بیانات آ رہے ہیں جس کو لے کر کے جنگ بندی اب نازک مرحلے میں داخل ہوئی ہے۔ فائر بندی برقرار رکھنے کا اگرچہ اعلان ہوا ہے، تاہم لبنان کی صورتحال مذاکرات پر اثر انداز ہوئی ہے، جس کو لے کر کے اب مزید کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی اگرچہ بظاہر برقرار ہے، تاہم صورتحال بدستور انتہائی نازک قرار دی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی امور کے مطابق دونوں ممالک نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ فی الحال فائر بندی قائم ہے، لیکن خطے میں کشیدگی مکمل طور پر ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے اعلان کیا ہے کہ فضائی پروازیں دوبارہ شروع کی جا رہی ہے، جبکہ اسرائیل نے بھی صورتحال معمول پر لانے کے لیے اسکول کھولنے اور شہریوں کو کام پر واپس جانے کی اجازت دینے کا اشارہ دیا ہے۔ اس کے باوجود دونوں فریقین کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جنگ بندی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ ایران اور اسرائیل دونوں ایک نئے مساواتی فارمولے کا ذکر کر رہے ہیں، جس کے تحت تہران کا موقف ہے کہ اپریل کے اوائل میں ہونے والی جنگ بندی میں لبنان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار محمد باقر کالباف نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ہم نے کاغذی جنگ بندی اور میدان میں اس کے بار بار خلاف ورزی دیکھی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایران اور اس کے اتحادی حزب اللہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ اسرائیل پر نیا سیاسی اور عسکری فارمولہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ان کے مطابق ناقابل قبول ہے۔ ماہرین کے مطابق لبنان میں ہونے والی پیش رفت براہ راست ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کو بھی متاثر کر رہی ہے، جن میں اگرچہ کچھ پیش رفت کی اطلاعات ہے لیکن کسی حتمی معاہدے کے قریب پہنچنے کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ اور اس بیچ اگرچہ تہران اور تل ابیب کے درمیان جنگ یا حملوں کا سلسلہ رک گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بیاناتی جنگ جاری ہے۔ لگاتار بیانات آ رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہے، جس کو لے کر کے اب یہ جنگ بندی نازک مرحلے میں داخل ہوئی ہے اور کسی بھی وقت یہاں پر مزید حملے ہو سکتے ہیں۔ لیکن امریکہ لگاتار یہ کوشش کر رہا ہے کہ مزید حملے یہاں پر نہ ہو، کیونکہ جو ایران کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور ایسے میں مشرق وسطیٰ میں پھر سے کشیدگی دیکھی جا رہی ہے۔